وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم علامہ حسن عسکری صاحب کا اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینس کریٹر نے انسانوں کی جب تخلیق کی ہوگی تو کیسے کی؟ کیا ایک انسان بنایا، دو بنائے، تین بنائے، یا یہ کہ لیڈیز جینٹس آدمی عورتیں کچھ تعداد میں بنائے، یا آخر کیا کہتی ہیں دھارمک پستکیں یعنی کہ مذہبی کتابیں؟ کن باتوں سے ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں؟ مذہب اسلام اس ریگارڈنگ کیا کہتا ہے؟ تو ان تمام باتوں کی تفصیل سننے کے لیے ہم محترم عسکری صاحب کو انوائٹ کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے مسلم سنی علماء جو ہیں ان سے تو میں نے جانکاری لے رکھی ہے، وہ تو ایسا کچھ بتاتے ہیں کہ بابا آدم کو بنایا گیا، پھر ان کی پسلی سے عورت کو بنایا گیا، پھر ان سے صبح شام بچے ہوئے، اور جو ایک دن میں بچے پیدا ہوتے تھے وہ اگلے دن والے سے شادی کر لیتے، دس اینڈ دیٹ. تو آئے محترم عسکری صاحب، یو آر موسٹ ویلکم. اینڈ سب سے پہلا سوال کہ بتائیں کہ خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسانوں کی تخلیق کس طرح سے کی ہوگی؟ کیا پوائنٹس ہیں آپ کے پاس؟ کیا آپ جانکاری دینا چاہتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فیصل صاحب، یہ بہت ہی اچھا موضوع ہے، اور کل اس پہ سوال بھی ہوا تھا کہ نسل انسان جو ہے وہ کیسے چلی ہے. تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اشارات ملتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں. یہ تو یقینی بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا. قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر جناب حوا کو خلق کیا گیا. اب جناب حوا کی خلقت کے بارے میں کئی اقوال ہیں. قرآن کی ایک آیت سے بھی استشہاد کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا گیا، اسی لیے مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے. قرآن میں جو آیات ہیں وہ اس طرف اشارہ بھی کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدم کی پسلی سے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ اللہ آدم کو بنائے اور پھر اسی کی ایک پسلی کو نکال کے اس میں سے حوا کو بنا دے؟ یہ کوئی معقول طریقہ کار بھی نہیں ہے. روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اہل بیت کے فرامین میں ملتا ہے
کہ اللہ نے آدم کے بنانے کے بعد جس مٹی سے خمیر سے آدم کو بنایا اس کے باقی ماندہ مٹی سے جناب حوا کو خلق کیا، اور جب یہ آدم و حوا خلق ہو گئے تو پھر ان کے بعد ان کی نسل چلی ہے۔ جو لوگ دلیل لاتے ہیں کہ جناب حوا آدم کے وجود سے ہی خلق ہوئی ہے، وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا، کہ اللہ نے اسی سے اس کی زوجہ کو خلق کیا ہے۔ بظاہر اس کا معنی بھی یہی بن رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عربی میں بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو محاورتاً استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی کسی اور کی طرف پلٹتے ہیں جو ظاہراً جس کی طرف نظر آ رہا تھا اس کی طرف نہیں پلٹ رہے ہوتے۔ اور اس کے رد ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر حوا کو آدم کے وجود سے ہی بنایا ہے تو کیا حضرت آدم کی شادی اپنے ہی وجود سے ہوئی ہے، جو کہ ایسا عقلاً بھی نہیں ہے اور شرعاً بھی ایسا کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور آیت تلاوت کروں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ منہا یا من انفسہا یا من انفسکم کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سے ہی اس کو بنایا جائے۔ یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجکم، کہ اللہ نے تم انسانوں کی ازواج کو، بیویوں کو تمہارے ہی نفسوں سے قرار دیا ہے۔ تو اگر ہر جگہ پہ یہی معنی کیا جائے تو پھر ضروری ہے کہ ہر شخص کی بیوی اسی کے وجود اور نفس سے پیدا ہوئی ہو، جو کہ یقیناً اس آپ کے سامنے ہے، دنیا میں ایسا قطعاً نہیں ہوتا ہے بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو جس طرح خلق کیا ہے ویسے ہی حوا کو خلق کیا ہے، اور اس کے بعد نسل چلی۔ اب اگلی گفتگو یہ ہے کہ نسل آدم کیسے چلی، جو کہ اصل گفتگو ہے۔ محترم عسکری صاحب، یہاں یہ بات آپ کنفرم کرتے چلیں کہ کیا آپ آدم صاحب کو ہی اکیلا انسان مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا؟ تو آدم صاحب کی پیدائش ہم کب مانیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 5-6 ہزار سال سے پرانی بات نہیں ہے جن آدم کا ذکر قرآن شریف میں کیا گیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں سال کی دنیا کو مانا جاتا ہے۔ تو آپ کیا مانتے ہیں کہ پہلا شخص آدم تھا اور یہی قرآن کا کانسیپٹ مانتے ہیں یا نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ڈسٹ سے، مٹی سے بنایا گیا۔ محترم اس سوال کا جواب دیں، شکریہ۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس جگہ ہوئی ہوگی، دنیا کے کس حصے میں؟ کیا مانتے ہیں سر؟ تھوڑا سا اس ریگارڈنگ آپ بتاتے چلیں تاکہ بات آسان ہو جائے، شکریہ۔ نسل آدم کس طرح چلی ہے تو اس کے بارے میں عالم اسلام میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی کافی سارے اس کے نظریات ہیں۔ سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت آدم کے بیٹوں کی شادی جو ہے وہ ان کی بہنوں کے ساتھ ہوئی۔ اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کا یہی نظریہ بھی ہے، گرچہ یہ نظریہ ہمیں تاریخ میں اہل کتاب سے لیا ہوا ملتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا نظریہ تھا کہ حضرت آدم کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں ہوتی تھی اور ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ اس میں دو نظریہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ بس کسی بیٹی کا کسی بیٹے کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا۔ دوسرا نظریہ اور روایات اس کے بارے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے ہر دفعہ جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوتا تھا۔ پہلے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوا، قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، اس کے بعد حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، پھر شیس اور ان کی بہن پیدا ہوئی، اور جو بہن بھائی پہلے پیدا ہوتے تھے اس کا رشتہ بعد والے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، لیکن مذہب اہل بیت میں
آل محمد سے جو روایات منقول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کا نظریہ ہے جو مسلمانوں نے اسلام میں داخل کر دیا ہے، اور یہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور وہ چیز انسانوں میں ویسے بھی معیوب ہے کہ بہن بھائی کا نکاح ہو جائے، اور یہ شریعت الہیہ میں حرام ہے، اور شریعت الہیہ یا شریعت رسول جو ہم کہتے ہیں یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں اشارے ملتے ہیں کہ اے رسول یہ جو ہم نے تجھے حکم دیا ہے یہ وہی ہے جس کی وصیت ہم نے تجھ سے پہلے والے انبیاء کو بھی کی تھی، یعنی جو شریعت رسول میں حرام ہے وہ آدم سے لے کر قیامت تک حرام ہے۔ اور بہن بھائی کا نکاح ویسے بھی معیوب ہے، ہر انسان اور مذاہب میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جو چیز آج معیوب ہے وہ شروع سے ہی معیوب ہے، انسانی فطرت میں معیوب ہے، اور اس کے سائنس کے لحاظ سے بھی نقصانات ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ جو حلال اور حرام قرار دیتا ہے، کسی چیز کو حرام کرنے کا مقصد اس کے نقصانات ہوتے ہیں، جب اس کے شدید نقصانات ہیں تو پھر اس کو اللہ نے شروع سے ہی حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بہن اور بھائی کا نکاح نہیں ہوا تھا تو پھر نسل آدم کیسے چلی ہے؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہمارے آدم سے پہلے کئی آدم گزرے ہیں، 80,000 آدموں تک کا ذکر ملتا ہے ہمیں تاریخ میں، تو وہ پہلے آدموں کی جو نسل تھی ان کی اولاد اور ہمارے آدم کی اولاد کی کے آپس میں نکاح ہوئے، ایک یہ نظریہ ہے۔ لیکن یہاں یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلا آدم تھا، اگر فرض کریں 80,000 آدم بھی مان لیے جائیں تو جو پہلا آدم تھا تو پھر ان کی نسل کیسے چلی؟ تو اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے جس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ نسل آدم کیسے چلی، اور سائل نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں بہن اور بھائی کا نکاح ہوا، تو امام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کبھی بھی کسی حرام کو کسی دور میں بھی حلال قرار نہیں دیتا، اور اگر ایسے چلا ہو تو پھر تو نسل انسان جو ہے وہ حلال کی نہیں ہوگی بلکہ حرام کی گنی جائے گی، کیونکہ یہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو سائل نے پوچھا کہ پھر نسل آدم کیسے چلی؟ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو بیٹے عطا کیے، حابیل، قابیل، شیس، اور اسی طرح کئی بیٹے عطا کیے، اور ان کے لیے اللہ نے آسمان سے حور اور جنات میں سے ایک جننی کو بھیجا انسانی شکل میں، اور پھر ان کا نکاح ان سے ہوا، اور پھر ان کی اولاد کے آپس میں نکاح ہوئے، اور اس طریقہ کار سے نسل آدم چلی ہے۔ گرچہ میں نے آپ کے اس سوال کا جواب آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی دے دیا تھا کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ہمارا آدم پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے 80,000 آدم گزرے ہیں، کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے، اس پہ تمام کا اتفاق ہے کہ جس آدم کی ہم نسل ہیں، آدم و حوا کی ہم اولاد ہیں، ان میں اور ہمارے درمیان تقریباً 7,000 اور کچھ سال کا فاصلہ ہے، لیکن اس زمین کے وجود کے بارے میں جو آثار سائنسدانوں کو ملے ہوئے ہیں اور کچھ روایات میں بھی ملتا ہے، وہ لاکھوں سال پہلے سے یہ کائنات وجود میں ہے، یہ زمین بھی وجود میں ہے، اور آپ اگر نیٹ پہ ریسرچ کریں گے تو کچھ ایسے انسانوں کی باقیات بھی ملے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کئی سو سال کے پرانے وجود ہیں، اور کئی سو سال پرانے وجود کے آثار بھی سائنسدانوں کو ملے ہیں، تو پھر اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے آدم سے پہلے کئی ہزار آدم گزرے ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے آدم سے پہلے 80,000 آدم اور ان کی نسلیں اور قومیں گزری ہیں، لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی فرض کیا جائے تو پہلے آدم جو تھا، جو 80,000واں پہلا آدم فرض کرے تھا، اس کی اولاد کیسے چلی، جس کا جواب میں نے اوپر
پیش کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں کہاں اترے، اس کے بارے میں تقریباً 5-6 اقوال مختلف ملتے ہیں، لیکن جو مشہور اقوال ہے وہ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت آدم صفا کی پہاڑی پہ اترے تھے، زمین پہ جب اترے تھے۔ دوسرا قول ہے کہ مکہ کے قریب ایک دجنہ کا علاقہ ہے، وہاں حضرت آدم زمین پر اترے تھے، اور ایک قول ہے کہ سری لنکا میں اترے تھے، ایک قول ہے کہ ہندوستان میں آدم آئے تھے اور وہاں سے پھر وہ مکہ تشریف لے گئے تھے جناب آدم۔ جناب حوا کے بارے میں بھی یہی اقوال موجود ہے، یقینی قول کسی کا بھی نہیں ہے۔ محترم عسکری صاحب، آپ بھی مان رہے ہیں کہ جس کی آپ اولادیں ہم اولادیں وہ 5-6 ہزار سال پرانی کہانی ہے، تو یہ آپ سوال کوشچن مارک میں ہی چھوڑ رہے ہیں کہ 50,000 بھی اگر آدم ہوئے تو فرسٹ آدمی نے شروعات کیسے کی جنریشنز کی؟ سوال تو جوں کا توں رہ جاتا ہے محترم۔ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ قرآن شریف میں اگر وہی باتیں دہرائی گئی ہیں جو کہ عیسائی، نصارہ، یہودیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ مسلمان کس بیس پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی رہی اور وہ لکھواتے رہے، جبکہ یہ کانسیپٹ پرانی کتابوں میں موجود ہے، بائبل مقدس میں موجود ہے؟ تو ہم کیوں نہ یہ کہیں کہ یہ تو نقل کی گئی ہے وہاں سے، اگر میں دیسی شبدوں میں تھوڑا ویسے غلط لفظوں میں کہوں جو کہ گراں گزر سکتے ہیں، کہ چوری کی گئی ہے؟ تو کیا الہامات جو ہوتے ہیں وہ چوری کے لفظوں کے بھی ہوتے ہیں محترم؟ بتائیں، شکریہ۔ جی جناب، آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تورات اور انجیل میں بھی تھی۔ اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ان سے لی گئی ہے تو ہم اس کو بھی معیوب نہیں کہیں گے، گرچہ ایسا ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ انجیل اور تورات جو ہے وہ عیسائی اور یہودیوں کی کتاب ہے اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان کہتے ہی اسے ہے جو تورات، انجیل اور زبور اور قرآن، ان تمام کتابوں کو آسمانی کتابیں مان کر ان پر ایمان رکھتا ہو۔ ہم تورات، زبور اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں آسمانی اور مقدس کتاب سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اس وقت جو تورات اور انجیل ہے وہ تحریف شدہ، تبدیل شدہ ہے۔ آپ دنیا عیسائیت میں آج بھی تلاش کریں تو آپ کو 7 قسم کی انجیل ملے گی، تو ہم پہلے تو کہاں سے فیصلہ کریں کہ کون سی انجیل سچی ہے، کون سی ہے جو تبدیل نہیں کی گئی؟ دین عیسیٰ وہی دین ہے جو رسول پاک کا دین تھا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ لیکن جب قرآن کے دین اور عیسیٰ کے اس وقت کے رائج دین میں اختلاف ہوگا تو پھر جو لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے دین پہ ایمان رکھتے ہیں، جب اختلاف انہیں عیسیٰ کے دین کے ساتھ نظر آئے گا تو وہ کہیں گے کہ عیسیٰ کا دین جو رائج اس وقت ہے وہ تبدیل شدہ، تحریف شدہ ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کتابیں جو پہلے نبیوں پر آئی تھی وہ مقدس ہیں لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہیں، ان کے بعد جب نئی کتاب آ گئی ہے تو اس پرانی کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، گرچہ اس کتاب میں بھی وہی کچھ ہے جو ہماری کتاب میں ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان کو کتابوں کو مانیں اور ان کتابوں میں وہی کچھ ہو جو قرآن میں ہو۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تورات، زبور، انجیل بھی اللہ کا کلام تھا، تو وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، تو وہ ایک جیسی ہی ہوں گی، ان میں اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آدم کی نسل کیسے چلی، تو مولا نے فرمایا کہ آدم کو 4 بیٹے عطا ہوئے اور ان کے لیے 4 حوریں یا بعد میں 4 جنات کی مستورات کو اللہ نے زمین پہ بھیجا اور ان سے نکاح ہوا۔ تو جو آدم کی نسل میں خوبصورتی ہے وہ حور کی وجہ سے ہے، اور جو آدم کی نسل میں جو کچھ
کچھ سخت عادات ہیں وہ ان جنات کے خصال کی وجہ سے ان میں ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کیا بہن اور بھائی کا نکاح ہوا تھا، تو وہاں مولا نے فرمایا کہ معاذ اللہ، کیا اللہ اپنی نسل انسانی کو حرام سے پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں انبیاء اور مومنین اور صالحین اور نیک لوگوں نے آنا تھا؟ ایسا قطعا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بہن اور بھائی کا نکاح بعض حیوانات، یہ مولا ہی بیان فرما رہے ہیں کہ بعض حیوانات بھی اس رشتے کو پسند نہیں کرتے، تمام نہیں، بعض حیوانات، کہ بعض حیوانات کو جب علم ہوا کہ انہوں نے جو ملاپ کیا ہے، جس سے کیا ہے وہ اس کی بہن ہے، تو انہوں نے اپنے وجود کو بھی ختم کر کے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ تو ایسی مثالیں بھی یقیناً جب مولا نے فرمائی ہیں تو ملتی ہیں۔ تو یہ جنات سے اور حوروں سے انسان کی آدم کی نسل، آدم کے بیٹوں کا نکاح ہوا اور اس سے ان کی نسل چلی ہے۔ یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا انسان جو ہے، بشر جو ہے، کیا وہ جنات سے یا جننی سے یا حور سے اس دنیاوی زندگی میں تعلقات یعنی زوجیت کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ ان کا وجود اور طرح ہے، انسان کا وجود اور چیز سے ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن میں ایک دلیل موجود ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جنت میں مومنین کو ایسی حوریں ملیں گی کہ فیہن قاصرات الطرف لا یطمثن انس ولا جان، کہ جنت میں ایسی حوریں ملیں گی جنہیں ان سے پہلے، مومنوں سے پہلے، کسی جن یا انسان نے ان کے ساتھ ہم بستری یا تعلق قائم نہیں کیا ہوگا۔ تو اگر یہ تعلق کرنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں کبھی بھی ایسا نہ کہتا۔ یہ اللہ کا ایسا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے، اور ہمارے متقدمین علماء نے ایسے واقعات بھی بیان کیے ہوئے ہیں کہ جنات کا انسانوں کے ساتھ تعلق قائم رہا ہے۔ محترم حسن عسکری صاحب، آپ کو بھی ماشاءاللہ معلوم ہے کہ قرآن شریف میں لکھا کیا ہے، اور آپ کی صحبت میں، جیسوں کی صحبت میں رہتے ہوئے ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا گیان مل رہا ہے سر۔ جب قرآن شریف کہتا ہے کہ آدم آئے، آدم کی پسلی سے عورت آئی، پھر ان کے دن رات بچے ہوئے، آپ بھی اپنی منطق یوز کر کے ان باتوں کا رد کر رہے ہیں، اور کامن سینس بھی ان باتوں کا رد کر رہی ہے، تو ہم کیا یہ مان لیں کہ مذہبی کتابیں اس سلسلے میں کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی سر، اور ہمیں منطق لڑانی ہوگی، ہمیں سوچنا ہوگا، ادر آپشنز پہ دھیان دینا ہوگا؟ بتائیں تاکہ گفتگو کو ایک سمت دی جا سکے۔ شکریہ۔ یہ آپ نے کیونکہ یہ آیت سینڈ کی ہے، گرچہ اس کا اس ٹاپک سے ڈائریکٹلی اتنا تعلق نہیں ہے، کہ اللہ قرآن میں آیت میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ وہی آیت ہے جو مباہلہ میں رسول پاک نے عیسائیوں کو سنائی تھی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ جب عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ، کیونکہ انسان جو ہے وہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ وہ ہے جو ماں باپ سے پیدا نہیں ہوتا، لذا حضرت عیسیٰ اللہ ہے، اگر اللہ نہیں ہے تو ان کا کوئی باپ بتائے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بغیر ماں باپ سے پیدا ہونے والا اللہ ہے تو عیسیٰ کی نسبت جو ہے وہ حضرت آدم زیادہ حقدار ہے اللہ ہونے کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے لیکن ان کی والدہ تو ہے نا، جناب مریم، ان سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم کے تو نہ والد ہیں اور نہ والدہ ہیں، تو پھر زیادہ اللہ ہونے کا حقدار وہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کمال ہے اور اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو انسان کو بغیر نطفے اور ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں سے یہ سائنسدانوں کا نظریہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ انسان صرف سپرم سے پیدا ہوتا ہے اور اگر نطفہ نہ ہو تو اس کے بغیر انسان خلق نہیں ہو سکتا۔ ہماری سائنس ابھی یہاں تک پہنچی ہے کہ انسان جو ہے
وہ نطفے سے پیدا ہوتا ہے، جراثیم سے پیدا ہوتا ہے. یہ ہماری سائنس یہاں تک پہنچی ہے، اس سے زیادہ آگے ہماری سائنس نہیں گئی. ورنہ تاریخ میں بہت سارے ایسے وجود آپ کو مل سکتے ہیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، تاریخ میں بھی ذکر ہے. آدم و حوا کے علاوہ بھی کئی ایسے وجود ہیں جو بغیر نطفے کے پیدا ہوئے ہیں. لذا جب دوسرے زندہ وجود نطفے کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر انسانوں میں بھی ایسا ممکن ہے. جناب فیصل صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن جو ہے اس میں جو الفاظ ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آدم کے وجود سے ہی حوا خلق ہوئی. البتہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آدم کی پسلی سے جناب حوا کو خلق کیا گیا. یہ پسلی کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، کچھ روایات میں ملتا ہے. قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ خلق منہا یا من انفسہا، کہ اللہ نے مخلوق کو ایک نفس سے انسانوں سے خلق کیا، انسانوں کو ایک نفس واحدہ سے خلق کیا، اور اسی میں سے اسی نفس واحدہ سے حوا کو اس کی زوجہ کو بھی خلق کیا. یہ قرآن کی آیت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان کا اردو زبان میں ترجمہ جب آپ کرتے ہیں تو ویسے بھی کسی بھی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں جب آپ کرتے ہیں تو وہ مفہوم پورا ادا نہیں ہوتا. اور عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. آپ کو میں اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ قرآن میں صلاۃ کا لفظ ہے اور وہ کئی معنی میں آیا ہے، زکوٰۃ کا لفظ ہے وہ کئی معنی میں آیا ہے، شیعہ کا لفظ ہے وہ کئی معنی میں آیا ہے. اسی طرح سینکڑوں الفاظ آپ کو مل جائیں گے جو کئی معنی میں آئے ہیں. اور پھر ہم ویسے بھی روزمرہ زندگی میں بھی اور قرآن کی آیات میں بھی ایسے ہے کہ کچھ کلمات محاورتاً استعمال ہوتے ہیں جن کے معنی بظاہر کچھ اور ہوتے ہیں. اور میں نے دلیل کے طور پہ آپ کو قرآن کی ایک آیت بھی سنائی ہے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر انسان کو ایک زوجہ عطا کی ہے، ہر انسان کو خلق کیا ہے اور اس کی زوجہ کو بھی، بیوی کو بھی اس سے ہی خلق کیا ہے. حالانکہ ہماری بیویاں ہم سے خلق نہیں ہوئی، اور جو ہم سے خلق ہوئی ہوں ہماری شریعت میں اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے حوا کو آدم سے خلق کیا ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریق چیز سے حوا آدم کو خلق کیا گیا تھا اسی چیز سے حوا کو خلق کیا گیا ہے. محترم حسن عسکری صاحب، آپ کی تمام باتیں بھی سنی، قرآن شریف جو کہتا ہے وہ بھی سامنے ہے. محترم، ظاہر سی بات ہے کہ بائبل مقدس میں بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ نے جو فرمایا اپنی دلیلیں دیتے وقت، تو آپ نے یہ فرمایا کہ لگ بھگ 2-3 آدمی آپ بتا رہے ہیں کہ آئے تھے، یعنی کہ جینٹس، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے حوریں اور جن وغیرہ جنت سے بھیجے گئے. تو یہ بات تو کلیئر ہوتی ہے محترم کہ چاہے وہ 2 آدمی بنائے گئے، 3 آدمی بنائے گئے، تو that they were also the creation of God the Almighty. اور جنت سے کہیں آپ بتایا بھیجا گیا یا کہیں سے بھی لائے گئے تو they were also creation of the God Almighty. تو آریہ سماج والے کیا غلط ہیں اس ریگارڈنگ، جو آپس کی بات چیت میں ڈسکشن کرتے ہوئے ان باتوں کو مانتے ہیں کہ بھائی کچھ آدمی کچھ عورتیں، یعنی کہ لیڈیز اینڈ جینٹس، اور وہ بھی کافی تعداد میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایٹ ونس ایک ہی بار میں بنا دیے گئے، دنیا میں ان کو بھیجا گیا اور انہیں ضرورت کے مطابق دماغ عطا کر کے بھیجا گیا. جیسے کہ سائنس کو آپ اگر لیں گے، اگر آپ کوئی بھی کمپیوٹر خریدنے جاتے ہیں بازار میں یا لیپ ٹاپ وغیرہ، مجھے زیادہ انگلش وغیرہ نہیں آتی، تو اس کا مینیول اس کے ساتھ دیا جائے گا، اور اس کے سافٹ ویئر کی جانکاری کیا کیا اس میں چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ دی جاتی ہیں، اور جو بھی فنکشننگ ہوتی ہے کمپیوٹر میں اس کا پورا مینیول آپ کو دیا جاتا ہے، بعد میں نہیں. تو ہم کیوں نہ یہ مان لیں کہ وہ خدا کائنات جو ایک آدمی کو آپ بتاتے ہیں پیدا کر سکتا ہے، وہ کچھ جوڑوں کو کیوں بنا کر نہیں بھیج سکتا؟ بتائیں آپ کے پوائنٹس اس ریگارڈنگ. شکریہ جناب فیصل صاحب.
گرچہ میں نے اپنے کسی آڈیو میں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کئی جوڑے بھیجے تھے اس وقت اور ان سے نسل آدم چلی ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ نے آدم و حوا کو بیٹے عطا کیے اور ان کے لیے جنیے اور حوریں لیڈیز بھیجی اور ان کے آپس میں نکاح ہوئے اور پھر ان کی اولاد کے آپس میں نکاح ہوئے. البتہ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ کچھ جوڑے اللہ نے جینٹس اینڈ لیڈیز بھیجے دنیا میں بغیر ماں باپ کے اور وہ بھی دنیا میں ہیں، تو گرچہ ایسے کچھ اشارات ہمیں کچھ کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن کیونکہ 90% مسلمان شاید اس چیز کو نہیں مانتے بلکہ غیر مسلم بھی، تو اس لیے میں ان کو بیان تو نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں کچھ ایسے ہستیوں کو جانتا ہوں، مانتا بھی ہوں، جن کو اللہ نے ایسے ہی دنیا میں بھیجا اور وہ مختلف انبیاء کے زمانے میں انبیاء کی مدد بھی کرتے رہے اور ان کے ہمیں واقعات بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، گرچہ میں ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسے کچھ ملتے ہیں. لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ صرف نسل آدم پر ہے اور نسل آدم کا سلسلہ صرف ایسے ہی چل سکتا ہے، یا تو بہن بھائی کا نکاح ہو اور وہ حرام طریقے سے نسل آدم چلے اور تقریباً تمام نسل آدم جو ہے وہ حرام رشتے سے بنی ہو، یا پھر ایسے ہی ہے کہ حضرت آدم اور حوا کی اولاد بیٹے ہوں اور ان کے لیے جنت سے حور یا اللہ جننیوں کو بھیجے، لیڈیز جن کو بھیجا اور ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد کی آپس میں شادیاں ہوئیں اور وہ سلسلہ نسل چلتا رہا. یہ گفتگو میرے خیال میں اتنی ہی کافی ہے، اور اصل گفتگو یہ تھی جو آپ نے مجھے پہلے کہا تھا، لیکن اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی، تو پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ جب آدم کو اللہ نے بھیجا اور حوا کو بھی بھیجا اور ان کی اولاد بھی چل پڑی، تو اللہ نے یہ آدم انسان کو، جنات کو، یہ مخلوقات کو کیوں بنایا اور ان سے وہ چاہتا کیا تھا، وہ کس لیے اس نے یہ مخلوق بنائی، اس کا مقصد اور غرض خلقت کیا تھا. محترم عسکری صاحب، سمپلی لاجیکلی اس بیس پر کیوں نہیں چل سکتی دنیا کہ کچھ جوڑے ایک ساتھ بھیج دیے گئے ہوں؟ اس کو آپ رد کرنے کا کون سا لاجک لائیں گے، تھوڑا سا یہ بتا دیں. اور ایک سوال یہ بھی اس میں انکلوڈ کر لیں کہ جیسے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 50,000 آدم بھیجے، اتنے بھیجے اور یہ لاسٹ آدم تھے 5-6 ہزار سال پرانے کے، کیا آپ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی اور آدم بھی پاسبل ہے کہ یہ دنیا بھی ختم ہو، پھر ایک اور دنیا آئے، پھر ایک اور آدم آئے؟ اس ریگارڈنگ آپ کا عقیدہ سر بتائیں. شکریہ. جناب فیصل صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اللہ اگر چاہتا تو کئی جوڑے جینٹس اینڈ لیڈیز بنا کے بھیج دیتا دنیا میں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ چاہتا جب وہ ایک جوڑا بنا سکتا ہے تو ایسے کئی بھی بنا سکتا ہے اور بھیج بھی سکتا ہے، لیکن ہمیں تاریخ میں کہیں یہ ملتا نہیں ہے. ہمیں انبیاء کی تاریخ میں انبیاء سے کسی سے بھی کوئی ایسی بات ملتی نہیں ہے. اگر سائنسدان یا لوگ بھی ایسی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تو لہذا ہم بغیر پروف کے کسی بات کو کیسے مانیں؟ ہاں یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم کہیں گے ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی پروف ایسا نہیں ملا کہ ایسا ہوا ہو. البتہ کچھ ہستیاں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہمیں روایات میں ملتا ہے، جیسے رسول پاک کی ذات کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ابھی میں نے کائنات نہیں بنائی تھی تو میں نے اپنے محبوب اور حبیب کے نور کو خلق کیا تھا. کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے میں نے اپنے رسول کے نور کو خلق کیا تھا.
اور ان کا وجود ملتا ہے. حضرت علی کے بارے میں بھی ایسی روایات ملتی ہے کہ کائنات بننے سے پہلے ان کا نور تھا. جیسے رسول پاک کا ایک فرمان ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ان کا خمیر بن رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا قول ملتا ہے کہ کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی ولی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. تو اسی طرح جناب سیدہ کائنات کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں. تو ایسی ہستیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اس وقت بھی ان کا وجود تھا. تو یہ اللہ کی قدرت سے بعید قطعاً نہیں ہے. باقی یہ رہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس آدم سے پہلے اور آدم تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ تمہارے آدم سے پہلے 80,000 آدم گزرے ہیں. میرا تو اس بات پر عقیدہ ہے کہ ہمارے آدم سے پہلے 80,000 آدم گزرے ہیں. محترم، کچھ 2-3 سوالات دماغ میں آتے ہیں اس تمام گفتگو کو سن کر، اس کے جواب آپ پلیز دے دیجئے تاکہ ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف چلیں. شکریہ. کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آدم سے اس کا جوڑا بنایا؟ بتائیں. کیا قرآن میں جب نہیں لکھا کہ ہر انسان سے اس کی بیوی کو خلق کیا ہے، میں نے تو کہیں پڑھا نہیں، اور نہ ہی قرآن میں یہ ہے کہ آدم سے اس کے زوج کو خلق کیا گیا، تو کیا اپنی طرف سے قرآن سے یہ باتیں منسوخ کرنا قرآن میں تحریف کرنا نہیں؟ کیا اسی طرح سے آلٹریشنز پہ آلٹریشنز نہیں پاسبل سر؟ اور کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ آدم پہلا آدمی تھا، یا یہ سب باتیں مسلمانوں کے عالموں فاضلوں نے اپنی طرف سے پیش کر دی ہیں؟ محترم بتائیں. شکریہ. جناب فیصل صاحب، جیسے میں نے اوپر پہلے اپنے کلپ میں بھی کہا تھا کہ قرآن میں کچھ آیات میں مفہوم ایسا نکلتا ہے جس کے سے ہمارے اکثر علماء یہ مفہوم نکال کے بیان کرتے ہیں کہ آدم کو حوا کو آدم سے بنایا، یا تمہاری بیویوں کو تمہارے نفسوں سے میں نے بنایا. یہ کچھ آیات سے یہ مفہوم نکلتا ہے، لیکن اگر جو عربی کا ماہر ہوگا وہ جب اس کا ترجمہ کرے گا تو پھر وہ بتائے گا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے یہ ایک آیت سینڈ کی ہے جس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے قرار دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے تمہاری ازواج کو، تمہاری بیویوں کو. اب بظاہر اگر سادہ بین ترجمہ کیا جائے تو اس کا یہی معنی بنتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے نفس سے وجود سے بنی ہوئی ہیں. حالانکہ ہم جب پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنہیں تمہاری بیویاں بنائی ہیں وہ بظاہر اسی شے سے بنی ہیں جن سے تم بنے ہوئے ہو. اسی طرح کی ملتی جلتی آیت حضرت آدم کے بارے اور حوا کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو خلق کیا اور اسی آدم سے میں نے حوا کو خلق کیا. تو وہاں بھی یہی معنی کیا جائے گا کہ حقیقت میں جس چیز سے آدم کو خلق کیا گیا ہے اسی چیز سے حوا کو خلق کیا گیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حسن عسکری صاحب، ایک سوال کا جواب رہ گیا یا شاید میری نظروں سے نہ گزرا ہو تو معذرت، پلیز آپ ریکنفرم کر دیجئے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا کسی اور آدم کی آمد بھی پاسبل ہے؟ آپ کے عقیدے کے حساب سے یا آپ کی اسٹڈی کے حساب سے کیا کوئی اور آدم آ سکتا ہے؟ کیونکہ جرمنی میں رہنے والے ایک شخص زاہد خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے آدم ہیں، پرانے شریعتوں کو وہ منسوخ کہتے ہیں. تو کیا نئے آدم کے آنا پاسبل ہے؟ اور کیا کوئی ایسا شخص جو دعویٰ کرے کہ وہ آدم ہے اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. جناب دعویٰ اس دنیا میں جو انسان بھی کرے
اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو تو اس کا دعویٰ کسی کام کا نہیں ہوتا، چاہے وہ دین کے مسئلے میں ہو یا دنیاوی مسائل میں ہو۔ اسی لیے جماعت احمدیہ کو میں پسند نہیں کرتا کہ ان کے جو لیڈرز ہیں، رہبر ہیں، وہ مرزا صاحب، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہوتی تو میں ان کو ویلکم کرتا، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں آدم سے پہلے کئی آدموں کو مانتا ہوں کیونکہ حضرت علی کا قول ہے، لیکن ان کے بارے میں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک آدم آیا، اس کی نسل چلی اور پھر اس کی نسل ختم ہو گئی تقریباً روئے زمین سے، سوائے چند لوگوں کے، باقی ساری نسل ختم ہو گئی۔ تو پھر اللہ نے ایک اور آدم کو خلق کیا، پھر اس کی نسل چلی، پھر اس کی نسل آہستہ 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 چلتی رہی اور زیادہ ہو کے پھر وہ مر گئی، پھر چند لوگ شاید رہ گئے یا سارے ختم ہو گئے، پھر ایک اور آدم آیا۔ تو ہمارے آدم کے بعد بھی اور آدم آ سکتے ہیں، ممکن ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کچھ ملتا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا۔ تو روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہ کر دے گا، تو ممکن ہے کہ بعد میں بھی کوئی آدم آئے، لیکن وہ آدم بھی اس صورت میں آئیں گے کہ پہلے والے آدم کی ساری نسل ختم ہو جائے پھر نیا آئے۔ آدم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب زمین پہ انسان بظاہر ختم ہو جائے تو ایک انسان آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ آدم آیا، یا نیا آدم، یا پرانا آدم تھا۔ جب ایک آدم کی نسل چل رہی ہے تو دنیا میں انسان کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، تو ایک بندہ آگے کہے میں آدم ہوں، یہ بے تکا سا کام ہے۔ جس نئے آدم نے آنا ہے اس نے اس وقت آنا ہے جب زمین پر آدم اور انسان نہ رہے اور حیوانات رہ جائیں اور وہ ان میں ایک آدم آ جائے، تو ایسا پاسبل ہے، ورنہ یہ کوئی توقع نہیں بنتا کہ کوئی کہہ دے میں آدم ہوں۔ ہاں، اگر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو کیوں کہ عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں، مسلمانوں کی کتابوں میں، حتیٰ کہ ہندو، سکھ، بدھ مت کی کتابوں میں بھی ایسا ہے کہ آخری نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حتیٰ کہ احمدی فرقے کا بھی اصل عقیدہ یہی ہے کہ رسول پاک کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، بلکہ جو ان کے نبی بنے ہوں، جنہیں یہ نبی سمجھ رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے، ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نبی کا سایہ ہوں، یا میں نبی کا پرتو ہوں، یا میں ان کے ایسے سمجھ لیں کہ دوسرا جنم ہوں۔ مختلف الفاظ ہیں۔ لذا اگر کوئی نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ تو اس کا جھوٹا ہے، لیکن اگر وہ دعویٰ بھی کرتا ہے تو اس کو اپنے سچائی کے لیے کوئی دلیل، معجزہ، یا جو بندہ اس سے جو مطالبہ کرے یا جو قرآن میں اس کی شرائط لکھی ہے وہ اس میں ہونی چاہیے، ورنہ اس کا دعویٰ تو وہ پھر گدھا دعویٰ کرے کہ میں انسان ہوں تو کر سکتا ہے وہ۔ علامہ حسن عسکری صاحب، ماشاءاللہ آپ سچ میں ہی ایک علمی شخصیت ہیں، اور مجھے دیکھ کے یہ بھی خوشی ہوئی کہ پرانی گھسی پیٹی روایتیں اگر وہ لگتی ہیں کہ ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، ری تھنکنگ پاسبل ہے، اس کے لیے بھی ماشاءاللہ آپ ہمیں وقت تیار رہتے ہیں۔ آپ نے لاجک یوز کر کے بھی باتیں کرنے کی کوشش کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اور ہم بھی ایسے لوگوں کے اسٹوڈنٹ ہونے میں گرو محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ لاجیکلی، سائنٹیفکلی سوچنے پر یہ لگتا ہے کہ جو آریہ سماجیوں کا کانسیپٹ ہے کہ کئی جوڑے ایک ساتھ بھیجے گئے، علم ان کو دے کر بھیجا گیا، یہ حقیقت کے کافی قریب لگتا ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
बजरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है, काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है।